اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، فرمایا آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر رکھی ہیں اور کفر و شرک اور گناہوں کے ظلم کیے ہیں، تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بالیقین اللہ تعالی شانہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کی فرما برداری کر لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی، اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن کبھی کوئی شخص کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں کی، یعنی اس کی اطاعت میں مجھ سے کوتاہی ہوئی اور میں خدا تعالیٰ کے احکام پر ہنستا ہی رہا۔ یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جائے تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ پہلے لوگ عبادات پر مر مٹتے تھے، گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچتے تھے، تقوی میں مبالغہ کرتے تھے، شبے کی چیزوں سے بھی دور رہتے تھے، رات دن عبادت میں مشغول رہ کر ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اور اس زمانے میں ہر شخص خوش ہے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت مطمئن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کا عذاب آنا ہی نہ ہو، اس کو کسی وقت بھی عذاب کا ڈر نہیں، دن رات شہوتوں میں اور دنیا کی لذتوں میں منہمک رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، دنیا کے کمانے کا ہر وقت اس پر فکر سوار ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہے، اور گمان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے کرم پر بھروسہ ہے، اس کی مغفرت کی امید ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کی معافی کا یقین ہے، وہ معاف کر دے گا۔ گویا انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء مخلصین میں سے تو کسی کو اس کی رحمت کی امید ہی نہ تھی جو اس قدر مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اسی پاک ذات کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ یعنی موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے اونچے محلات سے زمین کے نیچے پہنچا دیا، بجلی اور قمقموں کی روشنی سے اٹھا کر نرم نرم بستروں سے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دیا، غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ نہیں۔ یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ نہیں کر سکے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ بس
جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہی بہت طویل زمانے تک کا ٹھکانہ ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانہ ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، موت کے تذکرے میں ہر وقت مشغول رہے، موت کی تیاری میں ہر وقت مصروف رہے، موت کا اہتمام ہر چیز پر غالب ہو، موت کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے۔ فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت سخت ہے، خطرناک ہے، اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے فارغ کر کے اس کو اس طرح سے سوچے گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر ڈال کر مٹی کے نیچے دبا دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے، ان کے بارے میں سوچے اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا، کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا، یہی حال میرا ہے، آج میں نے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔